وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ پچھلے خطبہ کے اندر قبر کا دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ارکان اسلام ادا کرتا ہے
اور اپنے دل اور اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، وہ انشاءاللہ قبر میں اس سوال کا جواب آسانی سے دے لے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن اسلام ہم میں داخل نہیں ہوا۔ بڑی اہم بات ہے یہ، آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن اسلام ابھی پورے کا پورا ہمارے اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، جو تم میں سے ہی تھا، وہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرے گا۔ ہم نے تمہارے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا ہم پہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں نبی بھی دیا تو محمد الرسول اللہ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ربی من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ یہ تیسرا سوال ہونا ہے کہ تیرا نبی کون تھا؟ اور وہ نبی جو اس امت کے لیے رات کو نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی آیت آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جیسا مرضی معاملہ کر لے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو اللہ تو بڑا عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت آئی، رفع یدیہ، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے بلند کر دی اور رونے لگے، اللہم امتی اللہم امتی وبکا، ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے اللہ میری امت میری امت، اور رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رونے لگے، میرے لیے رونے لگے، آپ کی اور میری نسلوں کے لیے رونے لگے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئے، اللہ نے حکم دیا جبرائیل جائیے اور جا کر کے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ اس طرح آنسو نہ بہائیں۔ آپ کے یہ آنسو جو گر رہے ہیں، یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر محبوب تھے کہ یہ نیچے نہ گریں ایسے نہ گریں، میرا نبی راضی ہو جائے۔ اے نبی، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے ہم، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور کس سے راضی ہوگا؟ وہ اللہ جو ان قبر کے 3 سوالوں کا جواب دے گا۔ من ربک، تیرا رب کون؟ پکی ٹھکی توحید چاہیے اللہ کی قسم اس سوال کے جواب کے لیے۔ ما دینک،
سر سے لے کے پاؤں تک زندگی کی سانسیں جب بالغ ہوتا ہے انسان وہاں سے لے کے آخری سانس تک اسلام چاہیے، پھر جواب دے سکو۔ من نبی، تیرا نبی کون؟ یاد رکھیں اس سوال کا جواب صرف وہی بندہ دے سکے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتا ہے، اس سوال کا جواب وہی دے سکے گا، ورنہ نہیں دے سکے گا۔ وہ کیا حقوق ہیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر وہ ہم نے پورے کر لیے تو انشاءاللہ اس سوال کے جواب کی تیاری ہوگی۔ ورنہ زبانی کلامی کوئی کہے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے ایسے ہے، مجھے ویسے ہے، تو یاد رکھو اس کی بہترین مثال ابو طالب کی آپ کے سامنے ہے۔ اس قدر محبت، اپنا مال، اپنی سرداری محمد کے قدموں پہ قربان کر دی کہ میرے بھتیجے کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، ورنہ ابو طالب اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ کوئی انگلی میرے بھتیجے کی طرف نہ اٹھے، میں اس انگلی کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اتنی محبت۔ لیکن کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں محبت ہے لیکن کام نہیں آ رہی، کیوں؟ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کیا تھا۔ محبت تھی اسے، چاہے خونی رشتے کی وجہ سے تھی، لیکن محبت کام نہیں آئی۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کے دماغ کی کھوپڑی ہنڈیا کی طرح ابلے گی۔ صرف محبت نہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ اب اس کا کوئی یہ بھی معنی نہ لے لے کہ محبت کرنی نہیں ہے، وہ آگے میں بیان کروں گا۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ من نبیوں کا اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں آپ، سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دعوت میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس پہ ایمان لانا سب سے پہلا حق۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے نے محمد بن عبداللہ کو بنا دیا محمد الرسول اللہ۔ جو شخص اس دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ یہ بات یاد رکھے کہ قبر کے اندر من نبیوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ میرے نبی کا حق ہے کہ جس دعوت کے لیے میرا نبی خون بہائے، میرا نبی اپنے مبارک لہو کو اپنے جسم کے اوپر سر سے بہتا ہے، جوتے کے چمڑے تک جا کے جم جاتا ہے، اتنا متبرک خون، ساری کائنات کے خون میں اپنے نبی کے ایک قطرے خون پہ قربان کر دوں، وہ اس دعوت کے لیے بہایا گیا۔ اور آج امتی اس دعوت کو پاؤں تلے رون دے اور پھر کہے کہ میں قبر میں جا کے یہ جواب دے لوں گا کہ میرا محمد رسول ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعوت پر ایمان لانا پڑے گا۔ اسی دعوت نے میں محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا، اور جو اس دعوت کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کو ترک کر دے، شرک کرنے لگ جائے، کفر کرنے لگ جائے، تو یاد رکھو قبر میں جواب دے سکتا نہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، ابھی بھی ہلکی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے نا؟ اللہ کے بندو، یہ جنت جہنم کا مسئلہ، اپنی زندگی کو کھریدا کرو۔ یہ نہ کہ میں اہل حدیث ہوں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ یہ بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کیا کرو، دیکھا کرو کہیں کوئی شرک تو نہیں کر رہا، میں کہیں ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ مجھ سے بھی شرک ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت پہ رکھے۔ نبی کا دوسرا حق کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کا رسول بھی ماننا ہے اور اللہ کا بندہ بھی ماننا ہے. جو صرف رسول مانے وہ بھی مکمل ایمان نہیں لایا، اور جو صرف بندہ مانے وہ بھی ایمان نہیں لایا صحیح مانا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا امت، اے امت کے لوگوں، اللہ نے آپ کو بڑا ایمان دیا ہے اور بڑا مقام دیا ہے اللہ کی قسم. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سلسلۃ صحیحہ کے اندر، ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ کی قسم، ہم ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے اس میں کوئی معاملہ نہیں رکھا، کوئی کج روی نہیں رکھی، کوئی بات چھپائی نہیں. کھلے دل سے، کھلی زبان سے اہل حدیث نے ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی. وہ نور ہدایت بن کے آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی دعوت ساری کی ساری نور. میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ نور ہے، ہر جملہ نور ہے، نور ہدایت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. کیا کہتے ہیں سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے. اور دوسرا معنی اس طوبہ کا، وہ جنت کا ایک درخت بھی ہے جس کا سایہ ایک طرف سے اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے اس کے دوسرے حصے تک پہنچنے میں 100 سال لگتے ہیں. فرمایا طوبہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. اور ساتھ ہی فرما دیا وَطُوبَى 7 مرات، سبحان اللہ، 7 مرتبہ توبہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھے محمد الرسول اللہ مان لیا. صلی اللہ، مبارک ہو امتیوں، مبارک ہو کہ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہیں مصلی پہ نہیں بھولتے تھے، ایسے انہوں نے 1400 سال پہلے یہ کہہ کے تمہیں تسلی دے دی کہ میرے امتی پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کو دیکھا نہیں تو کیا بنے گا ہمارا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لایا اسے 7 مرتبہ جنت کی بشارت دیتا ہوں. بس امتی بن جاؤ، امتی بن جاؤ، امتی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کو رسول بھی ماننا ہے اور اللہ کا بندہ بھی ماننا ہے. یہ میرے نبی کا حق ہے، اس کو کوئی نہ چھینے اور اس کو کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ بھی نہ بنائے. اللہ کے لیے نہ بناؤ. میرا موضوع نہیں ہے، میں اسے کھولنا نہیں چاہتا. کل قیامت کے روز جتنے نورانی ہوں گے، جتنے نور والے ہوں گے، سارے کے سارے آدم سے لے کے آخری انسان تک خود کی خدمت کر رہے ہوں. افضل کون ہوا، نور یا بشر؟ سارے کے سارے نور تو بشر کی خدمت میں لگے ہوں گے، پھر نورانیت میں افضلیت کہاں رہ گئی؟ افضل بشر ہے اور ساری کائنات میں افضل البشر صرف ایک شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعظیم ایسے نہ کرنا جیسے ابن مریم کی تعظیم کرتے کرتے اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. میری تعظیم ایسے نہ کرنا بلکہ کیا انما انا عبد، انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اس میں کوئی توہین نہیں بھائی، اس میں عزت ہے، اس میں مقام ہے. اللہ اکبر. تو دوسرا نبی کا حق کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. یاد رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں. نبی کا تیسرا حق کہ میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کی جائے. اللہ اکبر.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اہل حدیث کسی قسم کا احترام میں کمی لاتے ہیں. اللہ کی قسم وہ زبان اس دن کٹ جائے, وہ دل اس دن باہر نکل کے بند ہو جائے, وہ آنکھیں اس دن اندھی ہو جائے, وہ دماغ اس دن موف ہو جائے جس دن اس دماغ کے اندر محمد الرسول اللہ کے بارے میں 1% بھی کوئی گستاخ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس دنیا میں صحابہ اکرام سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی کوئی تعظیم و توقیر کرنے والا کوئی ہو سکتا نہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کی اتباع کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی طرح تعظیم و توقیر کریں گے جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی اور صحابہ نے کر کے دکھائی. یاد رکھیں, ہر چیز اللہ رسول نے سکھائی ہے, ادب بھی وہی ہے جو اللہ رسول نے سکھایا ہے. وہ ادب نہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں بھی ہم ادب کر رہے ہیں, ہم محبت کر رہے ہیں, وہ محبت نہیں. اس میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ میلاد النبی یا وفات النبی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی نے سختی سے روک دیا آپ کی حیات مبارکہ میں کہ میرے نبی کو اس کے نام سے, میرے نبی کے صحابہ تم نے نہیں پکارنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا. جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں اے فلاں اے فلاں اے فلاں, اس کا نام لے کے پکارتے ہیں, لیکن اللہ نے منع فرما دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کچھ لوگ آئے حجروں کے پیچھے سے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ سے نکلنے سے پہلے رولا ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی باہر نہیں آئے تھے, اللہ نے قرآن نازل کر دیا یہ جو لوگ ہیں حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کے پکارتے ہیں میرے نبی کو, ان کو عقل نہیں ہے کہ میرے نبی کو ایسے پکارنا نہیں ہے. یہ میرے نبی کا حق ہے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے دل و جان سے, دل و جان سے. اللہ اکبر. عروہ ثقفی اللہ ربی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بھیجا گیا جاؤ جا کے ریکی کر کے آؤ, مخبری کر کے آؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا بادشاہ ہے, یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, جو جاتا ہے وہی کہتا ہے کہ بس آج کے بعد مسلمان ہو گیا, آج کے بعد میں محمدی ہو گیا. عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی آ کے کہتے ہیں سارا منظر دیکھا, جا کر کے اپنے بادشاہ اور اپنی قوم کو کیا کہتا ہے سنو. کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, سفیر تھے, مخبر بھی تھے, جاسوسی بھی کرتے تھے, میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, لیکن جیسا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بادشاہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھی دیکھے ہیں, لیکن جیسا ساتھی میں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ایسا ساتھی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. ان میں کیا خوبی ہے, کیا خوبی ہے کہ تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے. کہا پھر تعریفیں سنتے ہو تو سنو ان کی تعریف کیسی ہے کہ جب ان کا بادشاہ اپنا لعاب اپنا تھوک مبارک پھینکتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب پھینکتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں, اور جب ان کا بادشاہ وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے, انہیں لے کے اپنے جسم پہ مال لیتے. جب ان کا نبی بلاتا ہے, ان کا بادشاہ بلاتا ہے, وہ جس کام میں بھی ہوں چھوڑ کے فوراً بھاگے چلے آتے ہیں, آنکھیں جھکا کے آوازیں پست کر کے اور آپ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا ہم نے اطاعت گزار دنیا کے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو نہیں پایا. وہ بادشاہ سارے بادشاہوں سے عظیم ہے. صحابہ
اس قدر کرتے تھے کہ میرے نبی کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے لعاب مبارک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بال جب تراشے جاتے، آپ کی حجامت کی جاتی، سر کے بال کاٹے جاتے، صحابہ آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں رک کے ایک اور بات بھی سمجھاتا چلا جاؤں، بعض چیزیں ہوتی ہیں موضوع سے ہٹ کے، لیکن وہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل حدیث بھی شرک کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک میں اور آپ کے بال مبارک کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی، شفا ملتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ اسماء کے پاس کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بیمار ہوتا، بخار ہوتا، میرے نبی کا وہ کرتا پانی میں گھول کے پلایا جاتا، وہ شفا اللہ دے دیتا اسے۔ کہتا ہے ایسی حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، اچھا حدیث کو تو تم نہیں مانتے، لیکن کیا کہتے ہو کہ جب یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھی اور یوسف نے اپنا کرتا بھیجا تھا، وہ بھی نبی، واقعہ سارا قرآن میں موجود ہے، اور جب یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا گیا، اللہ نے بینائی لوٹا دی کہ نہیں لوٹائی؟ لگاؤ حکم قرآن کے اوپر کہ قرآن میں نعوذ باللہ شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ظالموں، تمہارے سینوں سے نبی کی محبت ختم ہو چکی ہے، تمہاری عقلیں معاف ہو گئی۔ تم تو یہ کہتے ہو، ہمارا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لے ایمان کی حالت میں، اس چھونے والے کا جو حصہ میرے نبی کو لگے، اللہ جہنم کی آگ بھی اس پہ حرام کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو تیسری بات جو نبی کا حق ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے گی، آپ کی عزت، آپ کا احترام اپنی جان سے بڑھ کے کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک ہوتی ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے محبت۔ تعظیم ظاہراً ہوتی ہے، محبت اندر سے ہوتی ہے، اندر سے ہوتی ہے، یہ اندر سے ہوتی ہے، یہ اندر آگ لگتی ہے، اندر جوش پیدا ہوتا ہے، نبی کی محبت میں دل تڑپتا ہے، اور پھر یہ جسم تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا تو محمد کے طریقے پہ گزاروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تعظیم، اور یہ ہے محبت جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو نبی اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی تھی، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا اب وہ صحابی ہے، اس کی نمازیں، اس کی زکاتیں، اس کے حج، اس کے نوافل کس قدر اعلیٰ ہوں گے ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس نے بڑا عمل جو بتایا، کیا عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو جو عمل 100 ہیں، لیکن سب سے بڑا جو عمل میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جا، جس سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ تیری کبریائی کی قسم، اللہ تیری شہنشاہی کی قسم، ہم بھی تیرے محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قابل نہیں ہیں کہ پیارے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسے عمل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ دل ہم نے دے دیا ہے، اللہ تیری ذات کو دے دیا ہے، اور اس میں محبت ہے، تیری اور تیرے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کل قیامت کے روز پیارے نبی کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس نصیب فرما۔ نمبر 5، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہ ہے اصل محبت۔
اور نبی کا سب سے بڑا حق امت کے اوپر. اگر اس کو پکڑ لیا، قابو کر لیا تو انشاءاللہ باقی معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. اطاعت، اتباع. اطاعت ہر حکم مانو، تسلیم کرو، چلو. اتباع کہتے ہیں قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، یعنی اپنی ساری زندگی ایسے گزارو جیسے میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. چاہتے ہو اللہ محبت کرے تم پیارے نبی کی اتباع کر لو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی، سبحان اللہ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے. یاد رکھیے نبی کی اطاعت میں برکتیں ہیں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرا خاوند فوت ہو گیا. اللہ اکبر. عدت مکمل ہوئی. عدت مکمل ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، حاضر ہوئی آپ سے مشورہ کرنے کے لیے کہ نکاح کس سے کیا جائے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا گندی سوچ والا کام کھڑا ہو چکا ہے. اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ نکاح کر لے آگے، یا کوئی اسے نکاح کا پیغام بھیج دے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ لو جی اسے تو صبر نہیں ہو سکا، اسے فلاں. اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ اور اس کے فرامین کو پاؤں تلے روم دیتے ہو اور اس اللہ کی بندی کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہو. کیوں؟ اللہ اور رسول نے اسے حق دیا ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس آئی، آ کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدت پوری ہو چکی، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں فلاں فلاں شخصیات کے بارے میں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کر لے. کہنے لگی میں نے عرض کی اللہ کے نبی وہ تو مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی اطاعت کر، تیرے لیے اس میں خیر ہے. اب ایک طرف اپنے دل کی اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند. سوال آپ کے لیے بھی، سوال میری اوپر بیٹھی ہوئی بہن بیٹی کے لیے بھی کہ ایک طرف میری پسند، ایک طرف میرے دل کی پسند اور دوسری طرف اللہ رسول کی پسند ہو تو ہمیں کون سی پسند کرنی چاہیے؟ فاطمہ نے کہا میں نے اپنی پسند قربان کر دی، اللہ رسول کی پسند پہ شادی کر لی. کہتی ہیں اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت، پورے مدینے کی عورتیں مجھے دیکھ کے رش کرتی تھی کہ اللہ نے اسے مال بھی دیا اور عزت بھی دی. یہ میرے نبی کا حق ہے کہ اطاعت کی جائے صرف محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں اس مسئلے کو، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تیسری شخصیت کائنات میں ایسی کوئی نہیں کہ جس کی اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی گرفت کر لے گا، اور کوئی نہیں ایسا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اطاعت میں بہت آگے بڑھی ہوئی تھی. حکم نازل ہوا پردے کا، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اللہ والیو برقعے کا حکم آ گیا، لمبی چادر لے لو، پردے کر لو.
اس سوشل میڈیا نے اللہ کی قسم بربادی کر دی ہے، بربادی۔ آج ہمارا نوجوان، اس کی پسند کیا ہے؟ اس کی پسند کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایکٹر جیسی ہو، وہ ناچنے والی جیسی ہو، بے پردہ بے حیا، وہ ناچنے والی، اسے پسند ہے۔ اور ہماری بیٹیوں کی پسند بھی ایسی کچھ ہو گئی، کیونکہ سوشل میڈیا ہماری جیبوں کے اندر ہے۔ ان کی پسند بھی وہ نہ رہی جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند تھی۔ نوجوانوں خصوصاً، اگر تمہیں مل جائے با پردہ، ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہو، اس کی کوئی وضاحت نہ دیکھ سکے، اللہ کے سامنے رونے والی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں ساری دنیا کی سب سے بڑی شہزادی ملتی۔ اور جب تمہاری چاند میراثن دیکھ کے میراثیوں والی ہوگی، بے پردہ بے حیا، پھر تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ نہیں ہوگی جو اللہ رسول سے ڈرنے والی ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے جب حکم نازل کیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا پردہ کر لو۔ رات کا وقت ہوا، صحابیات جن کے پاس کپڑا تھا وہ اپنے برقعے سینے لگی، چادریں سینے لگی۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز ہم نے محمد کریم کے پیچھے برقعے میں پڑھنی ہے، پردے میں پڑھنی ہے۔ اور جن کے پاس نہیں تھا نا دوپٹہ، جن کے پاس چادر لینے کو نہیں تھی، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، اللہ اکبر، ہم بھی جب جائیں گی پردے میں جائیں گی۔ اب ہمارے پاس بڑی چادریں تو نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتی؟ اپنی مسلمان عورت کی جو بڑی چادر ہوتی تھی نا، اسے کہتی مجھے بھی اپنے ساتھ چھپا لے، میں اللہ اور رسول کی فرما بردار بن کے مسجد میں جانا چاہتی ہوں۔ ایک چادر میں دو صحابیات چھپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرتے ہوئے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اہل حدیث سن لو کہ ہماری عبادتیں کس کے طریقے پہ؟ بولو، ہماری عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے معاملات بھی سیرت النبی پہ ہونے چاہیے۔ عبادت میں ہم سب سے آگے، یہ بھی مسنون، وہ بھی مسنون، وہ بھی مسنون، اور جب معاملات آتے ہیں اس وقت شریعت، دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سب لپیٹ کے اپنی جیب میں، کہ معاملات میں ہم نے محمدی نہیں بننا، عبادت میں بھی محمدی اور معاملات میں بھی انشاءاللہ محمدی بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی، اللہ اکبر، اس سونے کی انگوٹھی کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے غصے ہوئے، فرمایا تو پسند کرتا ہے تیرے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھا جائے؟ وہ دلہا صاحب جس کو چاندی کی انگوٹھی سسرالی دے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے سونے کی انگوٹھی نہیں دی۔ وہ بھی سن لے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد یہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، فرمایا صحابی کو تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھا جائے؟ صحابی نے کیا کیا؟ انگوٹھی اتاری، پھینک دی۔ ساتھی کہنے لگے اٹھا لے، بیوی کو دے دینا۔ کہتا میں ایسی چیز کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جس سے میرا محمد ناراض ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اطاعت، یہ میرے نبی کا حق ہے۔ اور نبی کا ایک اور حق سن لیجئے، عقل مانے نہ مانے، غور کر لیں جملے کو، عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے یا نہ آئے، سن لیں، یہ اطاعت سے بھی اگلا درجہ ہے۔ عقل مانے یا نہ مانے، سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر وہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے سچا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، سمجھ آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، ہم اس کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جملہ یاد رہے گا،
یہ بڑے بڑے آئیں گے منکرین حدیث آپ کو چکر دینے والے، آپ کہیں گے نہیں 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 مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میری عقل چھوٹی ہے، آئے نہ آئے وہ وہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے محمد کریم پہ، میرے محمد کے الفاظ ہیں، میری عقل میں نہیں بھی آ سکتے، ممکن ہے میں کمزور ہوں، کند ذہن ہوں، لیکن میں مانوں گا اپنے دل و جان سے، ایمان لاؤں گا نبی کی ہر حدیث صحیحہ کے اوپر انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ عقل کہتی ہے، عقل کہ مسا جرابوں کے نیچے سے کیا جائے، مسا جرابوں کے نیچے سے کیا جائے، لیکن محمد کا فرمان ہے کہ جرابوں کے اوپر سے کرو، تو پھر ہم عقل کی نہیں مانیں گے، محمد کی مانیں گے سب۔ عقل تو یہی کہتی ہے، عقل تو یہ بھی نہیں مانتی تھی کہ پیارے رسول معراج پہ گئے ہیں، ابو بکر کی عقل نہیں مان رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، کہا عقل مانے نہ مانے جو بھی نکلتا ہے میرے نبی کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کروڑا برکتیں نازل فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ اللہ اکبر، انہی کی وجہ سے یہ معاملات شروع ہوئے نا ہمارے ملک کے اندر، کہ وہ ایک بدبخت جب بولتا ہے ان کی شان کے خلاف، اور پھر ریلیاں نکلی اور اہل ایمان نے اپنے اپنے پرچم لے کے نکلے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا اپنے بندوں کو عزت دینا، اللہ کی قسم سارے کے سارے مسلمان، اہل پاکستان، کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے نکلے، اللہ اکبر، اور سب نے یہ ثابت کر دیا، اور اللہ نے بھی یہ بات منوا دی کہ ابو بکر کی عزت آج بھی اللہ برقرار رکھے گا، اور اسی عزت کو قائم کرتے کرتے مولانا عادل خان کراچی میں شہید کر دیے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہم نے سب سے بڑی جو قربانی علامہ شہید کی شکل میں پیش کر دی تھی، اللہ کی قسم آج پھر وہ ایران کے مشتنڈے اسی علامہ صاحب کے بیٹے حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، اس کے گھر کے ارد گرد تصویریں بناتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان کو کسی پلاننگ کے اندر اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اس علامہ کے بیٹوں کا قصور یہی ہے، وہ ختم نبوت پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ صحابہ کی عزت کے ترانے گاتے ہیں، اور تم ان کو مارنا چاہتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، تم ایک مارو گے انشاءاللہ 1,00,000 کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، تم ایک کو مارو گے، ہم سب کے سینے صحابہ کی عزت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کا اگلا حق مختصر کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، درود پڑھنا، درود ماہی نہیں، درود تاج نہیں، درود فلاں نہیں، او بھائی نہیں، درود وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ مختصر درود موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح جو 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، شام کو جو 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، کل قیامت کے روز میں محمد اس امتی کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا حق ہے، حق۔ درود پڑھا کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اللہ تمہارے غم مٹا دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے گا، اللہ تمہاری عمر میں برکتیں دے دے گا۔ یہ نبی کا حق ہے۔ نبی کا اگلا حق، نبی کا دفاع، نبی کا دفاع۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے۔ تاجر بھی ہو، اسٹوڈنٹ بھی ہو، مزدور بھی ہو، سب کا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا نبی کا دفاع یہ ہے کہ نبی کی ختم نبوت پہ اگر کوئی ڈاکہ مارے تو اسے روکیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے تاج پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا، ہم اس ہاتھ کو توڑ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز، ہم سب مسلمان ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ سارے اس معاملے میں ہم بالکل نرمی اختیار نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے، یہ بالکل قبول نہیں ہے ہمیں۔ ختم نبوت کیا ہے؟ جو تھوڑا پڑے ہوئے مزدور طبقہ نا وہ ذرا سن لو، جو ریڑھی چلانے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، وہ بھی سن لے۔ دیکھ، نمازیں پڑھ، ختم نبوت سینے میں سجا کیتا کیا ہے؟ اللہ نے رسول بھیجے ہیں، یک کے بعد دیگرے بھیجتا گیا بھیجتا گیا بھیجتا گیا۔ جو سب سے آخری نبی آیا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ آخری نبی کون ہے؟ کون ہے؟ ختم نبوت کا تاجدار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرا ریڑھی چلانے والا بھائی، مزدوری کرنے والا بھائی، اگر تجھے کوئی کہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، فوراً کہنا نہیں نہیں، میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں جی؟ 3۔ تیسرا سوال ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ تیرا نبی کون؟ تیرا نبی کون؟ اللہ کی قسم اس سوال میں شک پیدا کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، کیونکہ قبر میں اللہ نے تفریق کر دینی ہے کہ جو اس سوال کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی دے گا، اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، اور جو اس کا جواب یہ دے گا کہ میرا پیارا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے اوپر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ امت کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہمارے اوپر حق ہے، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی عظمت کا دفاع کرنا۔ آج یہ ظالم بدبخت لوگ کہتے ہیں وہ دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ظالموں، کسے دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کسے کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسے کہہ رہے ہو جسے 13 سال تم نے ستایا مکہ کے اندر، اور فتح مکہ پہ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا؟ تم اسے کہتے ہو جسے طائف میں دونوں طرف سے تم پتھر برسا رہے تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے دعائیں ہدایت کی کر رہا تھا؟ اسے کہتے ہو؟ جاؤ پورے یورپ اور یورپ کے بدماشوں کا یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ایک بار بھی کسی سے زیادتی ہوئی ہو تو لا کے ہمیں دکھا دو۔ میرا نبی تو رحمت للعالمین تھا، وہ تو جانوروں کو دیکھ کے بھی تڑپ اٹھتا تھا کہ کیوں اسے چارہ وقت پہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہ رحمت للعالمین تھے۔ اس کے اوپر، ان کے اوپر کوئی الفاظ، کوئی جملے کسے ہم برداشت نہیں کریں گے، وہ دنیا کے کسی ملک میں ہو۔ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ان کو طاقت دے کہ یہ ان کی زبانیں نکال سکیں، لیکن اگر یہ نہیں نکالیں گے تو پھر یاد رکھو اتبا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آپ کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی تھی۔ پیارے نبی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، فرمایا اللہ یہ اتبا تیرے نبی کی طرف تھوک رہا ہے، اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ اتبا دوڑا، قافلے میں شمار وہ شامل ہوا، چلا گیا۔ راستے میں رات پڑی، اپنے پہرے دار ارد گرد کھڑے کیے۔ اللہ کی مخلوق میں سے ایک جنگلی جانور جنگل سے نکلا، پورے لشکر کو سوئے ہوئے دیکھا، سب کے منہ سونگتا گیا، اور جس منہ نے میرے نبی پہ تھوکا تھا اس منہ کو جا کے پکڑ کے چیر پاڑ دیا۔ اور قیامت تک یہ بات اللہ نے سمجھا دی کہ اگر تم میرے نبی کی عزت کا دفاع نہیں کرو گے تو اللہ پھر خود اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔